کلام نہ ہوگا تو ایک ایسی شخصیت کے جنہیں زندگی سارے نال مکے کے اندر گزاری ہے، 40 سال گزارے نے، آپ نے دور سفر ملک کے شام دے مختلف مقامات دے تو اتنے انہوں دے نال سارے بندے موجود ہیں جنہیں اج تک شہر مکہ تو باہر بھی نہیں نکلے، جنہوں نے کوئی جاسوس بھی نہیں اور جنہوں نے کئی مختلف علاقے کے اندر آمن بنجل بھی نہیں، لیکن جڑا کلام او محمد کریم بیٹا پڑھ دے وہ کلام دے اندر تو آدم نبی دے گانی کھڑے، وہ قرآن دے اندر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قصہ ہے، اس قرآن مجید کے اندر تو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود نے مناظرے کا تذکرہ موجود ہے، یعنی وہ عاجز آ گئے کہ ایک ایسا بندہ بیٹھے مکے دی سرزمین دے ہوتے ہومن، مکے دی سرزمین دے ہوتے بہ کے ونجن بھی کہیں پاسے نہ مگر خبرہ آس جا بھی دے من فرش جا بھی دے من، وہ خبرہ اپنے زمانے کے اندر بہ کے وہ 10 صدیاں پہلے جا بھی دے من، 6 صدی پہلے جا بھی دے من اور 570 سال پہلے جا خبرہ بھی دے من، آدم علیہ السلام تو پہلے جا خبرہ آسمان کتنے دی اندر بڑھن، عرش اعظم کیمیں بنے، لہو کے قلم جا خبرہ دے من، اور بل صرف گزشتہ خبرہ نہیں بلکہ آمن والے زمانے قیامت تک جا خبرہ دے من، تو انہیں کی کیمیں تھی سکتے کیا سادے بھی جو کوئی بندہ یہ خبرہ دے سکتے، انہیں کہ ان تو پتہ چل دے کہ جڑے ایک خبرہ نبی دے دا بیٹھے تو یہ ذاتی نبی دا اپنا کلام نہیں بلکہ اللہ دا کلام ہے، اور اللہ نے یہ کلام دے ذریعے اپنے نبی کو علم دی دولت دے نال مالا مال فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس قرآن مجید فرقان حمید دے اندر صرف نماز روزہ حج زکات دا ذکر نہیں، صرف قرآن کریم کے اندر مسائل کا ذکر نہیں، اللہ تعالیٰ دا پاک قرآن تا ایسی کتاب ہے، نبی پاک فرمیندن من اراد العلم فعلیہ بالقرآن، یہ بندہ چاہ دے کہ میرے کو علم ہو گئے تو رات کو چاہ کے جا کے ڈائجسٹ چاہ کے نہ پڑھے، ناول چاہ کے نہ پڑھے، اگر وہ چاہ دے کہ میں صحیح مطالعہ پڑھا اور میرے کو علم ہو گئے دنیا کو پتہ چلے کہ بہت بڑا عالم ہے، جب ہم تاریخ دا کتابہ چاہ کے بندہ عالم نہیں بنتا، میرے محبوب فرمیندن جڑا عالم بننا چاہے فعلیہ بالقرآن، وہ قرآن کریم دا علم حاصل کرنا شروع کر دے دنیا دے جتنے کتابہ چیسو کہ دنیا دے کتابہ تو انہا چیزاں دی خبر دے سن جڑے چیزاں تو آپ بھی رسائی کر سکتے ہوئے، لیکن قرآن تو او خبرہ دے سی جڑے کائنات دی نگاہ دے تک نہیں پہنچ سکتی، اللہ دا پاک قرآن او جگہ دا علم بھی تو کھنے دے سی۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ بل ارض اللہ فی کتاب مبین، فرمائے آسمانہ دے جتنے غیب ہیں اور زمینہ دے جتنے غیب ہیں انہاں سب کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ غیب دا مطلب ہے کہ جڑی شاید تو ساتھ میں مشاہدہ نہیں کی تھی، اللہ دے پاک قرآن نے انہاں چیزوں کا ذکر فرمائے، سارے کو علم آ گیا۔ اسا تا پہلا آسمان جڑا آسمان دنیا ہے، اسا تا یہ آسمان کو مدد دے دے گئے، لیکن 7 آسمان والمقام سدرۃ المنتہا میری درخت ہے، فرشتے دی جماعت موجود ہے، یہ سیدنا جبریل امین نے روک کے آیا کہ لو دلوت عن ملت اللہ ترکتو، بل اللہ دا عرش اعظم ہے، عرش اعظم کو چاون والے 8 فرشتے گن حاملین عرش، اور ایک فرشتے دے اگر چہرے دا تصور کرو ایک کن تو گن کے بے کن تک تا 700 سال دی مسافت ہے، ایک کن تو گن کے بے کن تک، یہ انہوں دی چہرے دی مسافت ہے۔ عرش اعظم ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، 7 آسمان دا سورج چاند ستارے، بل اگر زمین کو دیکھو تو زمین دے تلے پانی موجود ہے، زمین دے تلے لیا زمینہ موجود ہے، زمین دے اندر خزانے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن نے فرمایا آسمانہ دے غیب بھی میں قرآن چ موجود ہیں، آسمانہ دے زمینہ دے جتنے خزانے گئے انہیں سب کا تذکرہ قرآن کریم دے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن کریم دا فیصلہ ہے کہ یوسف علیہ السلام دی زیارت نہیں کی تھی، انہیں دا زمانہ تا بہت پہلے دا ہے، لیکن اج پیارے مصطفیٰ کریم دی امت دا عالم اگر کوئی نہ کوئی مطالبہ کرے کہ یوسف علیہ السلام دا قصہ سناؤ تو جواب یہ نہیں آتا قصہ تا سناوا جی میں بیٹھا ہوں ماتا، قصہ تو وہ بندہ سناوے جرا موقع دے ہوتے موجود ہوگے، قصہ تو وہ بندہ سناوے جرا وہ زمانے دے وچ ہوئے جب میں وہ زمانے میں ہم کوئی نہ، میں کو کیا پتہ یوسف نبی کے قصے دا، میں کو کیا پتہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کینے کیتا، میں کو کیا پتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مرتبے مقام دا، نہیں کوئی عالم، ہاں یہ الگ بات ہے کہ انہیں پڑھا نہ ہوئے، لیکن کوئی یہ نہیں آکھ سکتا کہ یہ تا کہیں کو پتہ ہی کوئی نہیں وہ آدھے میں نہ ہم موجود مگر یوسف علیہ السلام دا قصہ میں سنا سکتا، یوسف علیہ السلام دا پتہ ہے، بھائیہ نے بے وفائی کی تھی پتہ ہے، اور بابے دی بینائی چلی گئی پتہ ہے، یوسف نبی دی قمیص تا آمن، بابے دی اکینے ہوتے لامن، قمیص دی برکت دے نال بینائی دا واپس آمن، بل بھائیہ دا یوسف نبی دے دروازے ہوتے ون کے پامنا، بھائیہ دی انہیں دی خدمت کرنا، موسیٰ علیہ السلام دے قصے، وہی میں ہی اگر کہیں عالم دے کول پوچھو کہ قیامت دا علامتہ کیا گئے، وہ عالم دین قیامت دا علامتہ بیان کرے سی انتالے در آمت ربتہا، کہ قیامت دی نشانی ہے کہ ماں پتر نہ جنے سی
نہیں بلکہ حاکم جنے سے پوتر نہ ہو سی پیو ماں دے کی حکومت کرے سی ماں بیچاری ڈر کے حق نہ آگ سی اس واسطے کہ خوف تو ہو سی بیٹے دا تعلیم یافتہ ہو سی اور اگر کوئی اماں گال بھی کرے سی اس نے کو تو علامت دنائی نہیں آتا بابے کو اکسی دے کو تو گفتگو دا پتہ ہی نہیں ہوتا یہ قیامت کیا علامتہ قیامت دا دن 50,000 سال دا دن پل صراط میزان عدل اول وہی مولوی دے کولو کوئی آدمی پوچھے یہ تا غیب دی گال ہے زمانہ ماضی دی خبر مستقبل دی خبر کہ غیب تے کو کہیں دسائے تو عالم جواب چاکسی میں خود نہیں ڈٹھا میں کو قرآن دسائے جو قرآن دی اندر انہیں تمام غیوبات دا ذکر موجود ہے تو اپنے عقیدے کو ٹھیک کر جڑا قرآن 15ویں صدی دی اندر تو پڑھے وہ قرآن غیب تے کو دے سکتے اللہ دے نبی جنہ دے سینے ہوتے قرآن نازل تھے کہ قرآن مجید اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کو علم غیب بھی دسے تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید یہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام آپ کی ذات مبارکات ہوتے نازل ہونے والی کتاب ہے اور اس امت کی رہنمائی کے واسطے رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا اور قرآن مجید دی وجہ تو ہر زمانے کے اندر اپنے ایمانہ دا لوگ تحفظ کرے سن اس قرآن مجید دی بدولت اپنے اعمال دا تحفظ کرے سن قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی اللہ دی توحید کے متعلق 2 نمبری کرے سی تو قرآن مجید صحیح توحید بیان کرے سی اگر کوئی آدمی ختم نبوت دے ہوتے حملہ کرنے کی کوشش کرے سی تو قرآن مجید نبی پاک کی ختم نبوت کا اعلان کرے سی اگر کوئی کہیں دے ایمان دے ہوتے حملہ کرنے کی کوشش کرے سی نبی کے حال بیت کرام یا نبی دے اصحاب ازواج مطہرات کے دروازے تو دور کرنے دے واسطے کوئی اگر حملہ کرے سی تو اللہ دا پاک قرآن نبی دے صحابہ دی شان رسے سی اللہ دا پاک قرآن نبی دی حال بیت دی شان رسے سی نبی دی آل اولاد دی شان رسے سی یہی نبی پاک فرمیدن یہ قرآن دی بدولت ہر زمانے دے اندر میری امت اپنا ایمان بھی بچا گنسی اور اپنے اعمال بھی بچا گنسن اور یہ قرآن کریم دی خدمت دی وجہ تو کل بروز قیامت پیارے محبوب فرمیدن میں کو فخر ہے تمام نبیہ دے امتہ دے تابدارہ تو ود کے میں مصطفیٰ دے تابدار موجود ہو سکتا سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید ایک کتاب ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے ایک کتاب ہدایت دے سلسلے کو قیامت تک چلاون واسطے اپنے بندے کا انتخاب فرمایا قرآن کریم ایسی کتاب نہیں کہ رب ذوالجلال نے آسمانہ تو قرآن کریم دے نسخے بھیج دیتے ہوں ہر علاقے دی زبان دے مطابق عربی آئے دیکھو قرآن مجید عربی کے اندر آیا ہو لہذا اس عربی قرآن پڑھو اور خود پڑھ کے خود انہیں ہوتے عمل کرو ایسا نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھامن دے واسطے پہلے پیارے مصطفیٰ کریم دی جلوہ گری رب ذوالجلال نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور اے محبوب لوگوں کو قرآن تسا سکھاؤ انہیں لوگوں تک قرآن مجید کا پیغام تسا پہنچاؤ قرآن کریم دے ذریعے لوگوں کو گمراہی تو کٹ کے صراط مستقیم دے ہوتے چلاون والے نبی پاک علیہ السلام میرے پیارے مصطفیٰ کریم دی مسند آپ کی نبوت کا فیضان اور منصب نبوت دے جڑا فیضان ہے انہاں تو سب تو پہلے ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ قرآن کریم کی تلاوت یہ اللہ تعالیٰ دے نبی دا منصب ہے قرآن کریم پڑھ کے لوگوں دے دلوں کو پاک کرنا یعنی لوگوں دے عقیدے کو ٹھیک کرنا اس وقت تک دل پاک نہیں ہوتا جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے اور جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے اس وقت تک قرآن کا فیض ہی نہیں دیتا قرآن کی برکت ہی نہیں آتی قرآن کریم کا نور ہی نہیں آتا لہذا این واسطے اینا کیا کر کہ پڑھے دے تو بھی قرآن پڑھتے تو بھی قرآن لہذا میری مرضی میں جتنا اپنے بال کو پڑھاوا میرے پیارے محبوب فرمیدن العلم نور علم کے نور فانظروا عمن تاخذون دینکم یہ نور حاصل کرن تو پہلے دیکھیں سے گندا کہنے کو پہ جنے کو بال پڑھیندا پہ اون دے اپنے کو نور موجود ہے یا کوئی نہ پہلے دیکھو کہ پڑھاون والا کیسا ہے آیا کہ اون دے سنگ دے تلے قرآن کریم دا اثر اتریا بھی ہے یا کہنا اور اگر کوئی آکے کہ تو کو کہے حق نہیں تھے کہ تو سب ہے کہ تقسیم کرو میں کہ سادی کیا اوقات ہے یہ تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ التحیت و تسلیم صاحب قرآن میرے کریم آقا نے پہلے کی فتنے دے متعلق نشاندہی فرمائی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے میرے کریم آقا نے منافقہ دی جری خاص علامت بیان فرمائی ہے اور جس وجہ تو منافق نبی پاک دی امت دے ہوتے حملہ کرے سی میرے کریم آقا فرمائے یقرؤون القرآن منافق قرآن کو اوپر سے ہر قرآن مجید پڑھنے والا منافق نہیں لیکن منافق قرآن کو استعمال کرے سی اپنی منافقت کے واسطے پڑھ سی قرآن کریم کے ذریعے کہیں میرے امت دے ہوتے شرک دا فتوہ کہیں میرے بدعت دا فتوہ کہیں میرے امت
امت دے ہوتے حرام دا فتوہ کئی ویلے کوئی امت دے ہوتے فتوہ یعنی قرآن پڑھ کے ہدایت دے گالی گھٹ ہو سن اور امت دے ہوتے حملہ زیادہ کرے سے منافق میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ہی واسطہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت تو پہلے فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال میرے نبی فرمیدن ترتیب تو کو میں دینا این ترتیب دے مطابق اپنے بال کو ٹراہے واللہ دا پاک قرآن پر بال کو فیض عطا فرمائے سب تو پہلے فرمایا حبا نبیکم اپنی اولاد کو میں نبی دی محبت ادا سے اسال مدارس کے اندر توارے بالا کو الف با اے سبق بعد پڑھایا ویندے چھوٹے چھوٹے بچوں کو محبت مصطفیٰ دے ترانے پہلے پڑھائے ویندے اسا اپنے بچوں کو قرآن مجید کا درس بعد لینے ہیں نبی دے درود و سلام دا درس پہلے لینے ہیں عظمت مصطفیٰ دے ترانے نبی پاک علیہ السلام دی عزت اور تقریب دا درس پہلے لینے ہیں سارے مدرسے دے اندر دیکھو ناظرے والا بچہ ہی کیوں نہ ہوئے حالے ان کو پورا قیدہ ہی نہیں آیا ہوگا لیکن وہ بچے دیکھو نو تو سنو چاہوں دی زبان دے بھی لبائے کہ یا رسول اللہ دے ترانے گیا اس واسطے کہ وہ بچے دی روح دے اندر عشق مصطفیٰ بھرنا اس واسطے کہ اے دل اے زمین دی طرح کے یہ بارش فصل والی برابر ہے زمینہ برابر نہیں ہو جا یہ قرآن کریم نور ہے مگر سارے دل برابر نہیں میرے کریم آقا نے فرمایا قرآن اون دل کو فیض عطا کریں دے جنہا پہلے دل پاک ہو سی اور دل پاک ہوں دے عشق مصطفیٰ دے نال محبت رسول دے نال نبی پاک نے فرمایا میری محبت تو بعد میری اولاد کی محبت سکھاؤ ول میری اولاد کی محبت تو بعد حب تلاوت القرآن ول قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤ پتہ چلیا کہ قرآن نور ہے اور قرآن دا جڑا مرکز ہے وہ انسان دا دل ہے انسان دے دل کو اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن نے وادی دی طرح فرمائے جی میں ساری وادیاں برابر نہیں جی میں سارے کھالے تے نہرہ تے دریا برابر نہیں جی میں ہر انسان دا دل برابر نہیں ہر حافظ دا حفظ برابر نہیں ہر عالم دا علم برابر نہیں ہر عالم تے دل دی وسعت وادی دی وسعت برابر نہیں اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن نے چونکہ قرآن مجید دے مرکز نور دا دل کو بنائے پہلے دل کو پاک کرو عشق مصطفیٰ دے نال محبت اصحاب نال محبت اہل بیت دے نال جلے دل پاک ہوئے سی بل قرآن کریم جلے تو بال پڑھ سی تا قرآن سنگ تک نہ ہو سی بلکہ سنگ دے تلے بھی قرآن کریم دا فیض وہ دل تک موجود ہو سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید دا علم حاصل کرنا علم دو طرح دا ہے میں ضروری چیزاں عرض کرنا چاہتا علم دے دو قسم ہیں ایک کے علم ضروریات دین دا ضروریات دین دا اے مطلب ہے کہ انسان جنہ چیزاں دے علم تو بغیر کامل مومن ہی نہیں بڑھ سکتا اور جب تک اس علم دے بغیر انسان ارکان اسلام مکمل ادا ہی نہ کر سکتا ایک ضروری علم جس سے متعلق فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہر مسلمان دے ہوتے علم حاصل کرنا فرض ہے اور مرد کے بعد اندر عورت دے ہوتے علم حاصل کرنا فرض ہے کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جو اللہ دی توحید دا پتہ ہوئے نبیوں کی نبوت دا پتہ ہوئے ملائکہ دی جماعت دا پتہ ہوئے اچھی بری تقدیر دے ہوتے ایمان ہوئے پیارے مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت دے ہوتے ایمان ہوئے آپ کے اصحاب دے ہوتے ایمان اہل بیت دے ہوتے ایمان اللہ دے کتابوں دے ہوتے ایمان قرآن دے ہوتے ایمان اللہ تعالیٰ دے تمام اسماء اس دی صفات دے ہوتے ایمان یہ رہتا ہے ضروریات دین جنہاں دا ایمان نال تعلق ہے اور اس تو بعد نماز فرض ہے نماز فرض جو ہے یہ نماز کو ادا کیویں کرنے این دا علم ہر مسلمان دے ہوتے فرض ہے نماز ادا کیویں کرنی جب تک نماز دے فرائض دا پتہ کوئی نہ اسی نماز کیویں صحیح ادا کرے سو نماز دے فرض کتنے گن نماز دے واجبات کتنے گن اور نماز دے اندر مکروہات کتنے گن کیڑا چیز ہیں جنہاں دے نماز نال نماز ٹوٹ ویندی ہے ایویں روزہ دے مسائل ایویں زکات دے مسائل عشر دے مسائل علم ہر مسلمان دے ہوتے فرض ہے اور ایویں ایک آدمی تجارت کرنا چاہتے تو تجارت دے پہلے مسائل سیکھنا علم حاصل کرنا علم دین تجارت دے متعلق ہے ہوتے فرض ہے کیونکہ یہ تجارت کرنی ہے اور انہیں تجارت اگر دین اسلام دے تابع نہ کی تھی بلتے سود کھا باسی جنہیں سود کھاسی اتوال مال حرام بیٹا کمیدہ ہو سی ہی ماستے ایک ہے ضرورت دا علم کہ ہر مسلمان دے ہوتے فرض ہے اور باقی قرآن مجید فرقان حمید دا جڑا مطلقاً علم ہے قرآن مجید فرقان حمید دے علوم من احادیث طیبات علوم من دیگر جڑے علوم من او علوم فرض کفایہ دے وچویں اگر کوئی ہک بندہ بھی تو آنے گھر دے بچو وہ علم دین مکمل حاصل کر کے دے اور واپس آکے وہ باقی تک بھی علم دین دا پیغام پہنچا دیتے تو اللہ تبارک و تعالی باقی لوگوں کو بھی اندہ اجر و ثواب عطا فرما دیں دے اور یہ جڑے دینی مدارس ہیں
اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن دے تناظر دے اندر دیکھو دینی مدارس ایک کیڑا فریضہ پیدا کرے گا. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علم دین حاصل کرنے واسطے سارے مومن گھر چھوڑ کے بھج بن جائیں. علم دین حاصل جو کرنا ہوئے کیا پورے گھر دے افراد اپنے گھر کو چھوڑ کے بن سکتے ہیں مدرسے دے اندر؟ ایک گھر دے اندر 10 افراد ہیں، اگر 10 اگر گھر چھوڑ کے چلے بن گھر دے معاملات کی میں چل سکتے، بالے بچے دے معاملات کی میں چل سکتے، کھیتی باڑی دیگر معاملات ہیں. قرآن کریم نے فرمایا سارے مومن اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے بن علم دین حاصل کرنے دے واسطے. تو فرمایا یہ تو ممکن ہی نہیں کہ سارے لوگ اپنا گھر چھوڑ دے پر دنیا دے معاملات اور رکویسن. تو قرآن کریم نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین. فرمایا ول ایویں کرے ہر قوم، ہر بستی، ہر علاقہ، ہر گھر وہ اپنے وچوں ایک جماعت تیار کرے. ہر گھر اپنا ایک بچہ چلے وے وہ جماعت تیار کرے، وہ بچہ بن کے لیتفقهوا فی الدین، وہ بیر بن کے کئی مدرسے کے اندر علم دے مرکز بن کے علم دین دی سمجھ حاصل کرے. یعنی گھر چھوڑنے کس واسطے؟ علم دین دے واسطے، علم دین کو سمجھن دے واسطے، دین اسلام دے مسائل سمجھن دے واسطے. لیتفقهوا فی الدین، بیر بن کے مرکز علم دے اندر وہ بچہ بن کے علم دین پڑھے. جنہیں وہ بچہ واپس آوے وَلِيُنْجِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تاکہ وہ پڑھ کے جنہیں ویلے واپس بلن تو اپنے گھر وچ بھی آ کے تبلیغ کرن، علاقے وچ بھی آ کے تبلیغ کرن، بستی والے کو آ کے تبلیغ کرن. بچہ گھر دے اندر آوے تو بابے کو بھی تبلیغ کرے آسان طریقے دے نال. بابے کو تبلیغ دے انداز اپنے بابے کو آ کے اماں کو آ کے میرے کو ایمان دا شرطہ سنو. ایمان دا شرطہ جنہیں میرے بال پڑھ سی تو زہر بات ہے بابا سی میرا پتر میں تو ہی نہیں پڑھتا، میں تو ہی پڑھتا، تو پڑھ کے مدرسے دے وچوں جویں میں بیٹا پڑھتا، میرا بیٹا کیا ہے ٹھیک ہے یا کوئی نہ ادب بھی ہے نال بابے دے ایمان دے شرط تلفظ بھی ٹھیک ہے. مانے جڑا پڑھ کے مدرسے دے وچوں گھر وچ آسی آ کے اپنے والدین کو آ کے میں تو کو نماز سنے نا، میں کو استاد نماز یاد کرائی، میرے کو نماز سنو. او جڑے نماز پڑھ سی او جڑے پڑھ سی الحمد تے انہاں بابا کو اکسی بیٹا میں تو اعلی حمدو پڑھتا بل میں تو غلط پڑھتا ہو سب تے کچھ استاد الحمد پڑھے. یہ بیٹا گھر وچ آ کے اپنے بابے تک دین پہنچاوے، بڑی اماں تک دین پہنچاوے، اپنے بھائیاں تک دین پہنچاوے، اپنے علاقے تک، اپنی بستی تک یہ دین اسلام پہنچاوے. اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن نے فرمایا ہر کوئی اپنے گھر تو باہر نکل کے یہ مکمل علم باہر نکل کے حاصل تو نہیں کر سکتے. تو فرمایا تو اپنے گھر وچوں کوئی ایک بات لے اچھا بستی وچوں کوئی ایک بندے دا انتخاب کرو اور کیڑا بندہ ای چونکہ لیتفقہوا فی الدین، دین کو سمجھنا فقاہت حاصل کرنی ہے. تو دین دی فقاہت واسطے کملا پتر تلاش نہیں کرنا، جڑا دانا ہوئے او بال دین اسلام کو دے ملے. سبحان اللہ. کیونکہ دین اسلام دی فقاہت حاصل کرنی لیتفقہوا فقاہت ہوتا ہی حاصل کرے سی. قرآن کریم دی اگر اندے کو دماغ ہو سی تا اندے کو حافظہ ہو سی تا یعنی قرآن کریم دی خدمت واسطے نکمہ بول کے بہر نہیں بھیجا، دین اسلام دی تبلیغ دے واسطے، علم دین دے واسطے، تاکہ پوری بستی سیراب ہوئے علم دین دی برکت دے نال. چنگا چوکا تلاش کر کے علم دین دے واسطے بھیجو. اور جیڑا بندہ بستی دے وچوں ایک بچہ ایک گھر دے وچوں ایک بال جڑا بن کے پڑھدا پے او ساری طرفوں ایک قسم دا فرض بھی ادا کرے دے. اگر او نہ وے نہ سارے گناہگار حاصل، اگر وہ علم دین حاصل نہ کرے گا تو وہ سارے گناہگار ہوں گے. گناہگار کیا کہ ساری تا زندگی جانوروں تو بدتر ہوگی. اگر یہ علماء دی جماعت نہ ہوگی آج دنیا گمراہ ہو چکی ہوگی. کتاب ہدایت قرآن ہے مگر قرآن کو پڑھ کے سنامن والے کون ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید دی تفسیر سنامن والے کون ہیں؟ اور اگر کوئی قرآن دا غلط مفہوم بیان کرے قرآن کریم دا صحیح مفہوم بیان کر کے نسامن والے کون ہیں؟ یہ علماء دی جماعت ہے، علماء ربانیین ہیں، یہ علماء حقانی جڑے گن یہ انہاں دی جماعت ہے کہ جنہاں دے توسط نال قرآن کریم دا فیضان پہنچے. اور فرمایا جیڑا بندہ تواڈی طرفوں اپنا گھر چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، علاقہ چھوڑ کے، وسیب چھوڑ کے ایک گئے کہیں مرکز دے اندر، مدرسے دے اندر، تواڈا فرض بھی یہ مال پہ ادا کریں دے تو ہن تواڈا سارا کیا فرض بن دے اس بچے دے متعلق. فرمایا جڑا تو کو گناہگار ہومن تو بچائی کھڑے تواڈا فرض ادا کرن گئے ہن بے شک تو صحیح وے گھر وچ مگر تسا این اپنے فرض کو ادا کرو. تسا بال دی تعلیم وچ حصہ چرا لو جویں او بال تسا سارے دی طرفوں فرض کفایہ بن کے علم حاصل پیا کرے دے ایویں تسا سارے بندے دا حصہ او دے علم دے اندر شریک تھی ونجے تاکہ اللہ تعالیٰ او دے علم دی برکت دے نال پورے علاقے دے اوتے کرم نوازی فرما دے. ایک فرض او تواڈا پیا ادا کرے دے بچہ
اور اگلا فرض تسا ادا کرو. اس کا بچے دی تعلیم دے متعلق فرض کی میں ادا ہو سی. اور کی میں سب پتہ چل سی کہ بچے دی تعلیم دے ہوتے خرچہ کتنا ہے. ایک بچے دی حافظ قرآن پڑھن دے ہوتے کتنا خرچہ ہے. ایک بچے دی عالم دین پڑھن دے ہوتے کتنا خرچہ ہے. اگر یہ دیکھنا ہوئے کہ بچے دے ہوتے خرچہ کتنا آمدے تاکہ میں خود اگرچہ نہیں پڑھ سکیا لیکن کم از کم ایک بچہ میں حافظ قرآن بنا دے ماں. حافظ قرآن او پڑھے لیکن ان کے اندر خرچہ میں نہ ہوئے. ایک فرض او بھی ادا کریں دے, دوجہ فرض چلو میں نہ ادا کر دے ماں. اور ان کی برکت ہے صدقہ جاریہ. جب تک او بچہ قرآن مجید پڑھتا راسی پڑھے دا راسی ون او دی اولاد جب تک کہ سلسلہ باقی رہے ویسی کی مرن والا اگرچہ قبر پہنچ چکا ہو سی, ایک بچے کو اگر حافظ قرآن ان دے خرچے دے نال حافظ قرآن پڑھا گئے تو قبر دے اندر ثواب رک سی کہنا ان دے نام اعمال بھی ثواب جاری رہے ویسی. بیٹا کہیں دے پارن والی ماں کوئی ہے, علاقہ کہیں علاقے دا بچہ ہے لیکن یہ صرف بن کے ایک بچے دا خدمت کر کے انہیں کہے کہ میں حافظ قرآن کو پڑھاونا چاہنا تاکہ میں کو بھی ثواب حاصل ہو میں علم دین دا. تو انہیں پتہ کی میں جلسی کہ حافظ قرآن کتنے خرچے نہ بن دے. حافظ قرآن دا ہوتے وقت کتنا لگ دے پہلے یہ تعین کرنا پوسی کتنے سال دیر سے دے اندر درمیانے طریقے دے نال بچہ درمیانے دماغ والا بچہ کتنے عرصے دے اندر قرآن کریم حفظ کرن دے. مال قرآن کریم حفظ کرن دے دوران یومیہ بچے دا کتنا خرچہ ہو سی, ماہانہ بچے دا کتنا خرچہ ہو سی. ایک عالم دین پڑھ دے 8-10 سال اگر وہ درس نظامی پڑھ دے وہ کتابیں گن دیں انہیں تمام زندگی دے ضروریات بھی ہے, وہ سفر بھی کرنے آمنا بھی ہے بھجنا بھی ہے اور انہیں گھر بھی کیفیت بھی ہر کہنے برابر ہے. انہا بابا ہر سے چاہ کے مرکز تا نہیں پہنچا سکتا اپنے پوتر دے واسطے دانے بھی انہا بابا دے بساؤں کا ایسا ہوں دے غریبہ دے بال پڑھ دے پہ ہوتا انہا بابا تو ان کو کرایہ تک بھی نہیں دے سکتا. تو عالم دین دے 10 سال دا خرچہ کتنا ہے. اگر ایک بندہ ایک عالم بناونا چاہوے تو یہ خرچے دا اگر اندازہ لامن ہے تو بل بنجنا پوسی انہا مرکز تک مدارس تک بنجنا پوسی جب بچے علم دین حاصل کریں نا اللہ تعالیٰ جے کو طاقت رہتی ہے استطاعت رہتی ہے جے کو بھر دیتے تو بن کے مدرسے دے اندر محتمم تو بن کے پوچھے ناظم اعلیٰ تو پوچھے کہ میں ایک بچہ حافظ قرآن بناونا چاہوں کس انداز نال کہ اگر 3 سال بچہ حافظ قرآن بن دے 3 سال دے اندر بچہ قرآن کریم حفظ کر گن دے تو اوسط درجے دے نال اپنے مدرسے دے مطابق میں پورا 3 سال دا ایک بچے دا خرچہ کتنا ہے. 1 سال دا جتنا خرچہ بڑھ دے سال بعد ایک بچے دا خرچہ میں دے سا گویا کہ ایک بچہ میں حافظ قرآن پیا بنے نا امون دے ہوتے مٹی آوڑی ہے میں مر بنجنے میں کوئی سے نال نہیں چاہ بنجنا. چلو کم از کم قبر دے وچ جو پہنچا جے کو حافظ بنا ویسا ان دی برکت دے نال قرآن دی برکت نال میری قبر تو ٹھردی رہے ویسے. عالم دین دا خرچہ کتنا ہے. اگر اس انداز دے نال ساڑے وچوں اگر ایک فرد ایک حافظ قرآن دا خرچہ سال پورے دا خرچہ مہینے تو بعد دے وے سال تو بعد رہے اگر ایک حافظ قرآن دا اسا خرچہ لیو تو تسا دسو کہ دینی مدارس غریب ہو سک یا خود کفیل بن میں سک. یہ دینی مدارس یہ تو خود کفیل ہو سک. انہیں کو کہتے دروازے ہوتے بنجن دی لوڑی نہ پوس اور انہیں کو در در دے ہوتے بنجنا ہی نہ پوسی انہیں کو در در دے بنجنا بھی نہیں چاہیے لیکن تمہاری سری کو تائی حق اللہ تعالیٰ دے حق اللہ دے مگر مالک فرمائے دے دیو میرے بندے کو جڑے فقراء گن یتام آگن مساکین مسافرن یہ طالب علم حق میرے اور دیو بچے انہیں میرے بندے کو واتو حق یوم حصادی یہ میرے توالی کھیتی پک ونڈی کوئی بھی کھیتی ہر کھیتی دے ہوتے عشر ہے اور عشر واجب ہے. جب تک انسان عشر ادا نہ کرے اس وقت تک انسان کی کھیتی تے مال پاک ہی نہیں ہوتا. جی زکاة تو بغیر مال پاک نہیں ہوتا. انہیں اگر تری ڈھیری ہے بے شک وہ ڈھیری بھی مردی ہی کیوں نہیں جب تک بیمہ حصہ دین اسلام دے مطابق شریعت متعارضہ نہ کر سے. اگر تو دین اسلام نے جرا حق رکھے غورا بادا اگر تو دانے خود کھا چھوڑی اپنے گھر اے نہ سمجھی میں آپ رہائی ہم اے نہ کہ میں خود کھاد لئی میں آپ پانی لایا اے تو میرا اپنے دانے ہم تو میں اپنے کھادن نہیں. وہ جڑی بار تے چاہ کے اشور نبی کے دیا تیرا اپنا حق نہیں تے غریبہ دا حق کھا دے اپنے گھر باقی اپنے مال کو بھی تے وہ دی وجہ تو ناپاک کر دیتے تو ان واسطے وہ سارے دا سارا مال تیرے واسطے وہ بیسی اجر نہیں بنیا بلکہ بیسی عذاب پڑ گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے دے جلے کٹائی دا وقت آ بننے جنہیں پہلے وعدے کرے دا رہ گئے کچی فصل ہے جھڑ جو گاج ماری ہاتھ جوڑ کے جس مالک کچی دا مالک بھی تو ہے تو پکی دا مالک بھی تو ہے. کہیں پاسو طوفان آئے جالا باری آئی ہے انہوں نے توبہ استغفار
وچ آنسوئن مالک میں وعدہ کرے نا کہ کچی بھی تیری ہے ہن بھی سوال کر تیری مرضی لیکن پک گئی تو میں تیری شریعت دا اسلام دا حق ادا کرے سنج لیکن جلے کھیتی پک ونجے اللہ دا پاک قرآن فرمے دے امالے بھول نہ ونی جے اگر وہ کچی دا مالک ہے تو پکی دا ہی مالک ہے پکیا فصلہ اگر وہ چاہے تو پکی فصل بھی ختم ہو سکتی ہے گھر تک ہی نہ بن جانے اور وہ دانا تیرے سنگ دے تلے بھی نہ اترے ہی واسطے شریعت مطہرہ جڑا حق رکھے اور حق ہی واسطے ہی رکھیا کہ دین اسلام تافاقی دین ہے یہ جڑا عشر ادا کرن تو بعد عشر کڈنے جڑا اسا زکات کڈنی ہے کیڑے پاسے کرنا ہے وہ قادر مطلق تا خاندان کو پا کے ولم یکن لہ کفوا احد اوندا کوئی خاندان نہیں اوندا کوئی ہمسر نہیں اوندا کوئی کف نہیں اوندا کوئی قبیلہ کوئی نہیں اوندا بے نیاز ہے مالک تے جو فرمائے کہ میرا حق کڈو مال دے وچوں جانور دے وچوں اپنی کھیتی وچوں گندم وچوں اپنی کپاس چاول ہر کھیتی وچوں حق کڈو اے مالک تو تے بے نیاز لا مکانی ہے تیرا حق کڈ کے میں کیڑے پاسے کراں اللہ تبارک و تعالی فرمائے دے کہ حق میرا اجر و ثواب میں دے سا مگر ایو چاہ کے میرے غریب بندے دی خدمت کر ایو میں اللہ دا حق ادا ہو گیا اور اس انداز دے نال اگر دینی مدارس جیسا خدمت کیتی ہوندی ہن بھی ایسا اپنا ذہن بڑھا کے دیکھو ایک بچہ جڑا مدرسے دے اندر پڑھتا پہ یہ بچے کو اپنا بیٹا تصور کرو اپنے گھر دے اندر اولاد کی خدمت بھی تک کریں دے عشر ادا کرنا ہے تو واجب ہے عشر نہ دے سو تو گناہگاری ہے زکات ادا کرنا تو فرض ہے زکات نہ دے سو تو سارا مال ہی حرام ہے تمہارے واسطے مال فائدہ مند ہی کوئی نہیں مال تمہارے واسطے مفید ہی کوئی نہیں اوتا چیزہ سارے ہوتے فرض ہیں واجبات ہیں اوتا سا ادا کرنے لازمی ادا کرنے چاہیے لیکن اس تو علاوہ کیا سارا فرض نہیں بنتا جیڑا بچہ جیڑا علاقے دا مدرسہ حافظ قرآن عالم دین مرکز پڑھائی بیٹھے اور پورے علاقے دے واسطے کفارہ پڑھ کے بیٹھے فرض کفایہ جیڑا سب دے ہوتے فرض ہے وہ سارے دا فرض ایک مدرسے والا ادا بیٹھا کریں دے لوگیں دے بچے پڑھ دے پن غربا دے یتامہ دے مساکین دے بچے دی اچھی تربیت ہے حافظ قرآن پڑھ دے پن عالم دین پڑھ دے پن زکات تے عشر تو ہٹ کے اگر صاحب استطاعت بندہ ہی حافظ قرآن کو اپنا بیٹا تصور کرے اگر یومیہ او دے خرچے دا 100 روپیہ بھی لاگنے 200 روپیہ لاگنے مہینے تو بعد یہ باقی اپنے گھر دے بل ادا کرنے اگر مدرسے چ بن کے 3000 روپیہ نیت ہے کہ میں ایک بچہ حافظ قرآن پیا پڑھیں گا ایک حافظ قرآن دا خرچہ 3000 اگر ہر مہینے ایک ممبر آ کے ادا کرے مدرسے کو اور سال تو بعد بل ایک جمع کر کے بے شک ایک ہی جگہ دے ہوتے دے اور 3 to 4 سال تک تو بندہ ادا کرے اور اس طریقے سے ادا کرے کہ میں ایک بچہ حافظ قرآن پیا پڑھیں گا تو کتنا خوش نصیب ہے انہیں ہوتی اتنی بھاری ذمہ داری بھی نہیں آئی مگر انہیں نام اعمال کے اندر ایک حافظ قرآن بھی آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جڑے بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں قرآن مجید حفظ کریں یہ جڑے عالم دین پڑھتے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کے باہر بہن رکھی سکھی دے ہوتے گزارا کریں اپنے گھر والے بھی جنہ دے نال نا انصافی کریں اولاد تو بھی انہیں جو ہوگی جڑے حافظ قرآن بچہ ہے مگر نا انصافی دیکھو جڑے بچے سکول پڑھتے ہیں سارے انہیں دے برجہ دیکھو انہیں دے ہر دین دا خرچہ دیکھو اخراجات دیکھو یونیفارم انہیں دے جوتیا انہیں دے کتاباں چاول تے پچاول ڈیلی دا انہیں دا خرچہ لیکن حافظ قرآن بچہ ہفتے تو بعد اپنے گھر میں سنگی بیچارے دے کپڑے انہیں دے برابر کوئی نہ ہو سکتا انہیں جوتیا انہیں دے برابر کوئی نہ ہو سکتا انہیں دے ہفتے دا خرچہ انہیں دے برابر کوئی نہ ہو سکتا انہیں اپنا خرچہ دیوار تو بعد بھی اگر حافظ قرآن بچے کو بابا تے اممہ انہیں دے برابر خرچہ چا دیویں تا یہ اگر مدرسے دی خدمت کریں دے رہے بنجے انہیں بالا دے برابر تا انہیں دے بار دی وجہ کو مدرسہ پورا چل سکتے ہیں یہ سکول بچہ پڑھ دے پہ وہ ایک بچے دے ڈیلی دا خرچہ 100 روپیہ ہے یہ اپنے حافظ قرآن بچے دے واسطے اپنے گھر ڈیلی دے 20 روپے بھی نہیں رکھ سکتا کہیں نہ خرچہ 70 روپے بھی نہیں رکھ سکتے چاہیے تھا کہ جڑا بچہ حافظ قرآن پیا پڑھ دے انہیں کپڑے سونے ہوگن پوری ٹھاٹ نہ راوے کہ اس واسطے کہ جڑے بلے آخری وقت آمڑے آخری ٹائم ہر کئی دنیا تو بنجنے یہ بچے دنیا دی تعلیم حاصل کی تھی وہ تیرے قریب بہ کے نہ پڑھ سی بلکہ وہ بچہ جے کتا حافظ قرآن پڑھے وہ تیرے قریب بھی باسی سورت یاسین بھی پڑھ سی سورت دخان بھی پڑھ سی اور درود و سلام بھی تیرے قریب بہ کے پڑھ سی تیری دل کو تسکین تیرے دماغ کو تسکین عالم دنیا کو روان کی ہو سی تا اس انداز
کہ ایک صاحب ایمان قرآن کریم دی تلاوت بھی اسردہ ہو سی، وہ بچہ تیرا جنازہ پڑھے سی، وہ بچہ تیرے واسطے استغفار کرے سی، وہ بچہ تیری قبر دے حاضری پیش کرے سی، قرآن کریم پڑھ سی، پڑھے دا رہے سی، اور جلے قیامت دنی آسی انہی بچے دی بدولت اللہ تبارک و تعالی والدین کو نورانی تاج عطا فرمے سی، اور نیک علم دین دی برکت کتنی ہے، حفظ قرآن دی برکت کتنی ہے، قاری قرآن دی برکت کتنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض، رب ذوالجلال نے آسمان اور زمین دی تخلیق تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ دا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کلام خود تلاوت فرمایا، سورہ طٰہٰ اور سورۃ یاسین۔ نبی پاک نے فرمایا سمعت الملائکۃ والقرآن، اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائی اور ملائکہ دی جماعت سنن والی ہے۔ پتہ چلا کہ تلاوت کلام یہ سنت خدا بندی ہے، سنت مصطفیٰ ہے، اور قرآن کریم سننا سنت ملائکہ بھی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے کریم آقا اپنے غلامہ دے کول حضرت سالم بہترین قاری میرے کریم آقا دی امت کے اندر کہ جنہیں دا قرآن کریم سنن تو بعد نبی پاک نے فرمایا اللہ دا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے میری امت کے اندر سالم جیسے قرآن دے قاری بڑھایا۔ حضرت ابو موسیٰ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت شان قرآن پاک۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دا قرآن پاک نبی پاک علیہ السلام نے خود سنیا تاکہ امت کے واسطے سنت بار بنے، اور ملائکہ دی جماعت جس وقت قرآن کریم سنیا ملائکہ دی جماعت دی زبان دے ہوتے انہیں دی نوری زبان اگن نوری کلام ملائکہ دی جماعت نے کہ تو بال امتن، اے کریم اللہ کتنی خوش قسمت او امت ہو سی کہ جس امت دی خاطر نبی دے ہوتے قرآن نازل کیتا ہے۔ آسمان پیدا نہیں تھے، زمینہ پیدا نہیں تھی، مگر فرشتے پہلے مبارک بادی کھڑے دیں او امت مبارک بادی نے مستحق ہے جیڑی امت کو فرشتے پہلے مبارک باجہ دے او امت قرآن دے نزدیک ہی نہ بنڈے، اس امت دے گھر کے اندر قرآن مجید محفوظ ہی نہ ہوئے، قرآن کریم دی تلاوت کرنے والا کوئی بندہ کہ فرد گھر موجود ہی نہ ہوئے، کتنا بد نصیب گھر ہے۔ خوش قسمت ہے او امت کہ جس امت دی ہدایت رہنمائی واسطے قرآن کریم نازل کیتا ویسی، ملائکہ دی جماعت نے کہ طوبیٰ لامتن، کتنی خوش قسمت امت دے وچ او گروہ ہو سی تحمل ھذا طوبیٰ لاجوافن، اور دل خوش قسمت ہو سن کہ جنہ دلاں دے اندر پاک قرآن محفوظ ہو سی۔ قرآن کریم کو جنہیں سینے محفوظ کر گن سے حافظ قرآن کتنی بڑی فضیلت والا ہو سی، کتنی بڑی اہمیت والا، اور یہ ملائکہ مبارک بادی کھڑے دیں تیجے نمبر تے ملائکہ دی جماعت نے کہ تو بانی السنت تتکلم بہذا، کتنا خوش قسمت و زبانہ ہو سن کہ جنہ زبانہ دوتے قرآن دی تلاوت جاری ہو سی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت، قرآن مجید فرقان حمید کو سینے دے اندر پاونا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تلاوت سننا، قرآن مجید کے علوم حاصل کرنا، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اللہ تعالیٰ فرمائیں دے یہ قرآن ہے ساری وراثت اور سارے پیارے نبی دی وراثت، اللہ تعالیٰ فرمائیں دے اسا اپنے بندے میں جے کو چن گندے ہیں اپنی وراثت دا انہی بندے کو حصہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے نبی دی وراثت کیا ہوندی ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام دی وراثت مال و دولت نہیں ہوتا، انبیاء کرام علیہ السلام دی وراثت زمین دے ٹکڑے نہیں، اللہ تعالیٰ دے نبیت دی وراثت شریعت مطہر ہے، اللہ تعالیٰ دے نبیت دی وراثت اور علم ہے، جنہا علم اللہ تعالیٰ نبیت دے صدقے عطا فرمے دے امت کے واسطے، سارے پیارے مصطفیٰ کریم دی شریعت مطہرہ آپ دا پاک قرآن ہے، آپ دی وراثت مبارکہ نبی پاک علیہ السلام دا دین اسلام ہے، نبی پاک علیہ السلام دی وراثت نہ مکے دے اندر نہ مدینے نہ خیبر دے اندر کوئی زمین دا ٹکڑا نہیں، اس دی وجہ کیا اہمیت سمجھو، اگر اللہ تعالیٰ دے نبیت دی وراثت بھی مال ہوندا یا زمین دا ٹکڑا ہوندا وہ تو وراثت انہیں کو ملدی جڑے رشتہ دار ہوندے، بارو زمین دا ٹکڑا تو انہیں کو ملدا کہ جڑے وارث ہوندے یا جڑے او علاقے دے اندر ہوندے، جڑے اللہ تعالیٰ دے نبی دے گھر مبارک تو انہوں دے وطن تو دور بامن والے ہوندے سارے جائیں، زمانے دے اعتبار نال بھی دور، وطن دے اعتبار نال بھی دور، اگر اللہ تعالیٰ دے نبی دی وراثت دے فیض زمین یا پیسہ ہوندا بل سارے تکی میں پہنچ جائے، بل تو امت معروم رہ دی اپنے نبی دے فیضان کو، بل تو امت دے کل اپنے نبی دی وراثت ہی نہ پہنچ دی، ہی واسطے رب ذوالجلال نے اپنے نبیوں کو وراثت جری عطا فرمائی ہے، وہ علم والی وراثت ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم دی وراثت اگر ہو بہا زمین جائیداد
وہ تو مل رہا اپنے اپنے کو، لیکن او امتی جڑا خاندان دے اعتبار دے نال تا تلوے درجے دے مگر کلمہ تا نبی دا پڑھ دے دل وچ عشق تا پاتی بیٹھے، وہ تو نبی پاک دی وراثت تو محروم رہندا۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کو جڑی وراثت عطا فرمائی ہے پاک قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے دے نبی دی جڑی وراثت ہے کہ ہر کہیں کو نہیں مل دی، جڑا خوش نصیب ہوں دے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو اپنے نبی دی وراثت تو حصہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک علیہ السلام دی وراثت مبارکہ ہے۔ بابے دی وراثت دے واسطے ایک مرلے دے واسطے لڑ ویندے، ایک کنال دے واسطے عدالتیں پہنچ ویندے، بھائی بھائی کو ایک کنال چھوڑو تو تیار نہیں، آج یہ واسطے کہ میرے بابے دی وراثت ہے، میری اماں دی وراثت ہے، اپنے دل دے اوتے ہاتھ رکھ، جڑی وراثت بابے والی ہے، اماں والی جڑی وراثت ہے، زمین دا ٹکڑا ہے، کوئی مال ہے، کوئی دولت ہے، کوئی دکان ہے، بے شک یہ وراثت شریعت کا کوئی حق نہیں تے، لیکن این دی خاطر جان دی حد تک سب کو جنا کے عدالتوں تک اسا پہنچ وینے، بھائی کو معاف نہیں کریں دے، لیکن یہ جڑی وراثت ہے ایک نظر دیکھ جلے تو تمہیں اکھیں بند کی جا، یہ وراثت دنیا دے ہوتے، یہ ول تیری میری وراثت نہیں، ول تیری سری اولاد دی وراثت بن گئی ہے۔ بابے دی وراثت دے واسطے آخر حد تک کوشش کر کے مرتے دم تک پھیلا چاہ کے عدالتیں میں نے بابے دی وراثت نال پیار ہے، اللہ دے نبی دی وراثت نال پیار کیوں کہنے؟ یعنی اللہ تعالیٰ دے نبی دی وراثت ہے، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ التحیت و تسلیم نے اصحاب دی وراثت ہے، جڑی آل بیت کرام دی وراثت ہے، جڑی وراثت اتنی بڑی اعلیٰ اور عظیم وراثت ہے کہ جس وراثت کو بچاون واسطے نانا جان دے دین اسلام کو بچاون واسطے میدان کربلا امام علی مقام نے اپنے بچڑے قربان کیتے، انہاں زمینہ دے واسطے تک کہیں جگہ دے ہوتے بن کے جہاد نہیں کیتا کہ ساکو سری زمین واپس لو، اس واسطے کہ زمینہ تا وراثت ہم کوئی نہ اللہ تعالیٰ دے نبی نہ کوئی باغ تے نہ کوئی علاقہ، ہاں جڑی وراثت ہے وہ وراثت تو امام نے این بچائے کہ دنیا نے توڑے وہ وراثت تو جدا کرن دے واسطے سر تن تو جدا کیتے، مگر امام پاک نے نو کے سینام دے ہوتے بھی قرآن مجید دی تلاوت کر کے دنیا کو نشا جڑی ساری وراثت ہے وہ دنیا تک محدود نہیں بلکہ ساری تو وہ وراثت ہے جڑی آخری وقت بھی کم آدھی تے قیامت دن بھی کم آمن والی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ نبی پاک علیہ السلام دی جڑی وراثت ہے قرآن مجید فرقان حمید علم دین، یہ ایسی وراثت ہے، اس وراثت دا امین بن، اس وراثت کو حصہ گن، اس وراثت کو اپنے بال کو معمور کر منور کر، یہ وہ وراثت ہے کہ جڑی صرف دنیا تک نہیں قبر دے اندر بھی نال ہے، قیامت دن بھی نال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمیندے میری امت، میرے اہل بیت اور قرآن کل بروز قیامت کٹھے کھڑے ہو سن میری امت دی شفاعت واسطے، تو قرآن مجید فرقان حمید دا خود علم حاصل کرو، خود عالم بنو، خود آپ متعلم بنو، یا کم از کم خود تسا علم دین سنن والے بنو، اور اس تے نال نال اگر تسا باقی کچھ بھی نہیں کر سکتے کم از کم علم دین نال محبت کرن والے عالم دین علماء طلباء دوتے خرچ کرن والے بڑھ بنو، اللہ تبارک و تعالی انہیں دے برابر تو کو بھی اجر و ثواب عطا فرما چھوڑے سے۔ یہ دینی جڑے مدارس ہیں یہ اسلام دے قلعے گئے، یہ ایمان دا مرکز ہے، یہ جتنی گالی تسا سا سن دے بیٹھے ہیں یا جو کچھ میں بیان کریں دا بیٹا، یہ جیڑا کچھ بھی اس ٹائم سارے کل موجود ہے یہ انہیں مسجد مدرسے دے چٹائیں دی برکت ہے، انہیں چٹائیں دی برکت ہے، انہیں دے ہوتے بہ کے انہیں پوریاں دے ہوتے بہ کے پڑھ کے اس مقام تک بندہ پہنچ دے، قرآن مجید پڑھ دے، قرآن مجید سنے دے، قرآن مجید دی تفسیر، قرآن مجید دا کوئی فیض، قرآن کریم دی احکام، یہ پیغام تو ہم سب بہ کے جنہیں علماء کرام سنے دے، علماء ربانی جین میں تا گناہگار، یہ جیڑا کچھ بھی فیض گئے یہ سارے دا سارا فیض انہیں مدارس ہے، یہ اسلام دا مرکز ہے اور ہر کہیں کو اپنا مرکز پیارا ہوں دے، اور یہ جڑا مرکز ہے نبی پاک علیہ السلام دے دین دا مرکز ہے، شریعت مطہرہ دا مرکز ہے، نبی پاک علیہ السلام دی وراثت دا مرکز ہے، انہاں اپنے مراکز دے نال محبت کرو، پیار کرو، دینی مدارس دی خدمت کرو، تاکہ یہ جڑا سارے تک پیغام سارے بزرگاں نے پہنچائے، جڑا سارے کول امانت ہے اساں امانت کو آسان طریقے دے نال آمن والی نسل تک پہنچا رہے ہو۔ یہ چونکہ یہ امانت ٹردی پئی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان تک امانت پہنچی، انہیں تابعین تک پہنچائی، تابعین تک یہ امانت پہنچی، انہیں بعد آمن والے جنہیں ملاقات کی تھی انہیں تک پہنچائی، اور سارے کتنی اساتذہ کرام دنیا تو چلے گئے، بیعقی زمان علامہ منظور احمد فیضی سے نور اللہ مرقدہ میرے استاذ گرامی شیخ القرآن و عالم دنیا تو چلے گئے، سنت المدرسین چوٹی
مٹی دے اپنے وقت دے مدرس علامہ استاد غلام محمد توسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم دنیا تو چلے گئے. میرے استاد مکرم اسان محبوب استاد علامہ ممتاز احمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل قریب کچھ دیہاڑے پہلے وہ عالم دنیا تو چلے گئے. اور جڑے امانتا انہاں اپنے استادہ کو گیا انہاں سارے تک پہنچائے اور جڑے امانتا سارے کو پہنچ چکے ہیں یہ امانتا ساکو تک پہنچا یہ امانتا پہنچے سو کی میں کوئی پڑھن آسی تک پہنچے سو کوئی پڑھن آسی تک انہوں نے اخراجات پورے کون کرے. تو یہ اللہ دے پاک قرآن نے اور شریعت مطالعہ تو آپ سب کو سکھائے کہ دین اسلام بھی تبلیغ واسطے ایک بیدے پہاں بیلی پڑھ بندو ایک پڑھن والا ہے بیا پڑھامن والا ہے بیا خدمت گزار بن بندے بیا خدمت کرنے والا بن بندے تاکہ یہ دین اسلام دا جڑا تسلسل ہے یہ جڑی امانت ہے یہ جڑی وراثت ہے قیامت تک قائم اور دائم رہ بندے. موسم عشر دا اور زکوٰۃ بھی ان ایام میں لوگ ادا کریں دیں اگرچہ کوئی تعین نہیں ہوتا سال تو بعد انسان حساب کتاب کریں دیں لیکن چونکہ اکثر انہا ماہ مقدس دے اندر رجب شعبان رمضان کریم دا بابرکت مہینہ آمن والا ہے اور کھیتیاں بالکل قریب ہیں. اللہ تعالیٰ حفظ و امان نہ رکھے آسمانی زمینی آفات و بلیات کو محفوظ فرماوے. انہاں دے جڑے عشر ہیں آسان طریقے دے نال عشر تو چونکہ واجب ہے ایک دانہ ود بننے گھٹ نہ بننے وہ ادا کرو. اس تو علاوہ اپنی مرضی دے نال جو میں تو کوئی ایک رائے پیش کی ہے کم از کم آج دی اس بابرکت محفل دے وچوں 5 افراد تا ایسے جلسے تو بعد ملنے چاہیے کہ بلا حافظ صاحب کو کہ جڑے آکن کے 5 بالا کو اس حافظ قرآن بڑھے سو مطلب خرچہ تو آنا اسی بچہ حافظ قرآن بڑھ سی اور توالے واسطے صدقہ جاری ہے. جب تک وہ پڑھدا راسی پڑھے دا راسی علم دین دا تسلسل جڑا ہے باقی راسی اس وقت تک قبر دے اندر توالے تک بھی ثواب پہنچدا راسی. اللہ تبارک و تعالی میرے کلمات اپنی بارگاہ اس مقبول و منظور فرماوے. آمین. وما علیہ